تو یاد رکھیں کہ عید کا مسئلہ یہ سائنسی نہیں، یہ شرعی ہے، اور اس کے لیے شرط سائنس دان ہونا نہیں، عالم قرآن ہونا ہے۔ وہ چیزیں ایک سورسز کے طور پر ثانوی طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ایک نماز کی ذمہ داری دوسرا بندہ نہیں اٹھا سکتا کسی کی، تو کروڑوں لوگوں کے 30 روزے ان کا کون بوجھ اٹھائے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کے افطار کرنا ہے۔ باقی آلات وہ دیکھنے کے لیے معاون کے طور پر ساتھ لگائے جائیں گے۔ یہ رؤیت کا ایک اپنا کوٹا ہے ثواب کا، یعنی یہ نہیں صرف کہ رؤیت حلال کمیٹی والے ہی دیکھیں، سارے لوگ دیکھیں، اور اس دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ اور شریعت کہتی ہے، سرکار کا فرمانا، ان غم علیکم، اگر چاند طلوع ہو چکا ہے لیکن بادل کی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو سرکار نے صدیوں پہلے فیصلہ کر دیا تھا، فرمایا تمہارا کام اس سے نہیں کہ ضرور جو ہے وہ اگر طلوع ہو چکا ہے تو اب تم چھٹی کر کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اگرچہ چاند ہو مگر تمہیں بادل کی وجہ سے بھی نظر نہ آئے تو تم رمضان کی گنتی پوری کرو۔ یعنی سرکار نے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اور آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور اس پر بھی موقع اگر بنا ضرورت پڑی تو ہم پورا سیمینار کریں گے انشاءاللہ کہ رمضان کا چاند، عید کا چاند، حج کا چاند، یہ قمری کیلنڈر جو ہے، اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے حج کے موقع پر میں نے وہاں کے اہل علم کو چیختے دیکھا کہ یہ اعلان ہو گیا، جبکہ صورتحال یہ ہے، اخباروں میں کالم لکھے گئے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تو وحی میں ہی یہ سب کچھ بتا دیا جاتا پہلے ہی کہ فکس کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں تو رکھا گیا رؤیت پر، اور اس لحاظ سے یعنی قمری حیثیت جو کیلنڈر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ محض ایک انتشار کی کوشش ہے۔ اور یہ بالخصوص یہ کیلنڈر بنانے کا جو اعلان کرنے والے لوگ بے عمل بد کردار، ایسے لوگوں کے سپرد لوگوں کی عبادتیں نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑا مقدس تحفہ ہے، اور چند لاکھ اگر رؤیت حلال کمیٹی پہ خرچ ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ ایک روزے کی قیمت کتنی ہے، اور اگر ضائع ہو گیا تو نقصان پھر کتنا ہوگا، اور کون قیامت کے دن وہ نقصان پورا کرے گا؟ اس واسطے ہمارا تو مطالبہ ہے کہ اس کمیٹی کو مزید منظم کیا جائے اور مزید اس میں بہتری لائی جائے۔ شہادت اور جو شہادت کے شرعی اصول ہیں، اور پھر تحمل شہادت، ادائے شہادت اور شہادت علی الشہادت، اس کے لحاظ سے جو ساری چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سکم باقی نہ رہ جائے۔ رؤیت ہلال کمیٹی نے عید کے لحاظ سے اعلان کیا ہے، شرعی طور پر وہ اعلان تقاضے پورے نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے ایک فرض عین کو ترک کر دیا جائے۔ اس اعلان میں کئی وجوہ سے سکم اور کئی ابہام ہیں۔ مفتیان کرام جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس بات کے لیے کہ جب پہلا روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس وقت جو اس بات ہلال کے لیے شرائط ہیں اس سے کہیں زیادہ کڑی شرائط عید الفطر کے چاند کے اس بات کے لحاظ سے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگرچہ موجودہ صورتحال میں تو سائنسی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی سارے دلائل
اسی چیز کے ہیں کہ کل عید نہیں ہے، یعنی صبح جمعرات کو روزہ ہے، لیکن ہمارے سامنے سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 1906، لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ، کہ جب تک تم چاند نہ دیکھ لو تو روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھ لو تو عید نہ کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اور اگر ایسا ہو کہ 29 پر مطلع ابر آلود ہو جائے تو پھر تم 30 کی گنتی پوری کرو۔ جس طرح کہ آج پاکستان میں مطلع اکثر جگہ پہ ابر آلود تھا، اور ثبوت ہلال کے لیے جتنی شہادتیں چاہیے اور جس طریقے سے چاہیے وہ نہیں مل سکیں، اور پھر رات 11 بجے کسی انفرادی اعلان کے بعد، جو ہمیشہ پاکستان میں انتشار پیدا کرتا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی نے بھی اعلان کر دیا، اس بنیاد پر یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لی تو ناجائز تو کیا، لیکن اب اس کے پاس وقت ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو وہ پھر پڑھ لے گا۔ لیکن اگر وقت ابھی باقی ہو اور کسی نے ابھی زور پڑھنی ہو اور کہہ دیا جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، یا یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی شخص کہے کہ آج دن میں 4 نمازیں ہیں، 5ویں نماز نہیں، معاذ اللہ آج ظہر کی نماز کا وقت نہیں، تو یہ کتنا بڑا اعلان ہوگا۔ اگرچہ تمام تقاضے مساوات کے دونوں طرف نہیں، لیکن جب رمضان کے چاند کا ثابت ہونا قطعی ہے اور دوسری طرف محض ظن ہی ظن ہے، شک ہی شک ہے عید کے لحاظ سے، تو اصول شریعت کے مطابق قطعیت کا حکم رفع نہیں ہوتا یوں شک کی بنیاد پر۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تمہیں جلدی کیا ہے، تم پھر یعنی 30 دن پورے کرو۔ تو اس بنیاد پر بندہ ناچیز کو جو مسئلہ سمجھ آیا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، موجودہ صورتحال میں شرعی طور پر صبح جمعرات 13 مئی کو روزہ رکھنا یوں ہی فرض ہے جیسے گزشتہ دن روزہ رکھنا فرض تھا۔ تو انشاءاللہ عید الفطر 14 مئی جمعۃ المبارک کو ہوگی، اور 1 شوال کا دن شرعی طور پر وہی قرار پایا ہے۔ میں اس وقت اس اعلان کے تفصیلی دلائل اگر ذکر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن میرے پاس جو میں نے اعلان کیا اس پر قرآن و سنت سے کثیر دلائل ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس پر مکمل سیمینار کر کے ان دلائل کا بھی اظہار کروں گا۔ یہ ایک شرعی فریضہ تھا جس پر چپ کر جانا جائز نہیں تھا، کہ جیسے کہیں ایک دن کی نماز چھڑوائی جا رہی ہو، جس طرح وہ فرض عین ترک کروایا جا رہا ہو اور بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے نہ بولے۔ تو ایسے ہی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج روزہ
جو قطعی طور پر ثابت ہے، محض زن کے لحاظ سے اس کو اٹھانے کا جو اعلان کر کے ایسا کیا جا رہا، اور پھر کروڑوں لوگوں کی بات ہے۔ اب ہمارے اعلان کے بعد جس کی مرضی ہے وہ یوں کرے، جس کی مرضی ہے وہ نہ کرے، لیکن مسئلہ تو واضح ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر بندہ ناچیز نے یہ اعلان کیا